باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما والحقنی بالصالحین۔ روز جمعہ جس کو سید الایام قرار دیا گیا ہے، یعنی دنوں میں پورے ہفتے کے، اس کی حیثیت ایک خاص حیثیت ہے اور بہرحال یہ بقیہ ہفتے کے دنوں سے مختلف ہے۔ کچھ اعمال ہیں کہ جو اس میں مستحب قرار دیے گئے ہیں اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو بہرحال واجب ہیں۔ اسی میں نماز جمعہ کا مسئلہ ہے کہ جو قرآن کریم کے اندر جس کے حوالے سے جو تاکیدات ہیں اور احادیث معصومین کے اندر سختی کے ساتھ جو ہے وہ ہدایات ہیں۔ چنانچہ سورہ جمعہ کے یہ آیت آپ سنتے رہتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ۔ اے ایمان والو، جب روز جمعہ نماز کے لیے صدا دی جائے، پکارا جائے تو دوڑ پڑو اللہ کے ذکر کے لیے۔ وذروا البیع، اور اس وقت خرید و فروخت کو روک دو۔ اب یہاں پر اس آیت سے علماء یہ استدلال کرتے ہیں کہ اگر نماز کے وقت کسی چیز کو خریدا جا رہا ہے تو انسان اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، گناہ گار ہے ایسا انسان۔ تو نماز کے وقت خرید و فروخت کرنا یا کوئی ایسا معاملہ انجام دینا کہ جو نماز سے ہٹ گئے، ذکر الہی میں مشغول رہنا۔ دیکھیے، یا تو جمعے میں حاضر ہونا چاہیے، اور اگر عذر ہے نہیں آ سکتے ہیں جمعے میں، بھائی مثال کے طور کے اوپر بہت زیادہ کوئی شخص بوڑھا ہے، کبیر السن ہے، اس کے لیے جو ہے یہاں تک آنا دشوار ہے، یا خدا نخواستہ کوئی مرض ایسا ہے کہ جس کی بنا کے اوپر وہ مستقل یہاں کے اوپر اتنی دیر کے لیے نہیں بیٹھ سکتا ہے، یا اور کوئی مشکل ہے جس کو شرعی عذر سے تعبیر کیا جائے گا، تو ایسی صورت میں جو ہے وہ بہرحال وہ لوگ معذور ہیں، ان کو معاف کیا گیا ہے۔ لیکن اور بقیہ افراد جو ہیں ان کے لیے ضروری قرار دیا گیا ہے کہ جمعے میں حاضر ہوں، کیونکہ خود بعض احادیث میں آیا ہے کہ غربا کا حج اللہ نے نماز جمعہ کو قرار دیا ہے، یعنی وہ عام غریب افراد کے جو آسانی سے حج بیت اللہ کی جانب نہیں جا سکتے، اتنا پیسہ نہیں ہے ان کے پاس، تو اللہ نے ان کی سہولت کے لیے نماز جمعہ کو واجب قرار دیا ہے تاکہ وہ ثواب ان کو حاصل ہو سکے۔ بہت زیادہ جو ہیں اس کے فضائل ہیں نماز میں، اور بہرحال مکتب اہل بیت میں خاص خصوصیت ہے کہ بھئی نماز جمعہ جو ہے وہ 5 کلومیٹر کی دوری کے اوپر
ایک جگہ ہوگی. ایسا نہیں ہے کہ ہر مسجد کے اندر نماز جمعہ آپ قائم کر دیں. نہیں، اگر یہاں پہ جمعہ ہو رہا ہے تو یہاں سے 5 کلومیٹر سے دور دوسری جگہ کے اوپر جمعہ ہو سکتا ہے. تو اب جب جمعہ اپنے شرائط کے ہمراہ ہو رہا ہے، اور تنہا دیکھیے یہ جمعے کی نماز ہے کہ جو بغیر جماعت کے نہیں ہو سکتی. جتنی بھی نمازیں ہیں ان میں جماعت شرط نہیں ہے، صرف نماز جمعہ ہے کہ جس کے اندر جماعت شرط ہے. عام نمازیں ہیں آپ ایک آدمی امامت کرے اور ایک آدمی اس کی پیچھے کھڑا ہو جائے، جماعت ہو جائے گی 2 لوگوں میں. لیکن جمعہ 2 لوگوں میں نہیں ہو سکتا ہے. جمعے کے لیے ایک تعداد بتائی گئی ہے. یہ تعداد جب ہوگی کہ کم از کم 5 لوگ ہوں تب نماز جمعہ جو ہے برگزار ہو سکتی ہے. تو جمعے کو جو امتیاز حاصل ہے وہ دوسری نمازوں کو نہیں حاصل ہے. جمعے کی نماز بغیر جماعت کے نہیں ہو سکتی. جمعہ صرف اور صرف جماعت کے ساتھ ہوگا. تو اب جب جمعہ جماعت کے ساتھ ہو رہا ہے تو جماعت کے جو احکام ہیں ان احکام سے ہم کو واقف ہونا چاہیے. نماز جماعت میں پیش نماز جب نماز پڑھتا ہے اور سوروں کی تلاوت کرتا ہے تو مامومین کے لیے لازم ہے کہ وہ خاموشی کے ساتھ ان سوروں کی تلاوت کو سنیں. اب فرض کیجئے کہ ایک شخص بہت دور ہے، صاف پیش نماز کی آواز اس تک نہیں پہنچ رہی ہے، لیکن اس کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ کچھ پڑھا جا رہا ہے. تو حکم یہ ہے کہ وہ اپنے کانوں کو وہاں کے اوپر لگائے اور خاموشی سے اس آواز پر توجہ دے. تو چاہے اور دوسری جماعتیں ہوں اور چاہے نماز جمعہ ہو، ہر نماز کی جو جماعت کے ساتھ ادا کی جا رہی ہے اس میں ماموم یہ حق نہیں رکھتے ہیں کہ وہ سوروں کی تلاوت کریں، کیونکہ سوروں کی تلاوت پیش نماز کر رہا ہے. ہمارا فریضہ یہ ہے کہ جب ہم قیادت کر رہے ہیں اور اس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو ہم خاموشی سے سوروں کی تلاوت کو سنیں. یہ تو جہری نمازوں کا حکم ہے کہ یہ بھی جہری نمازیں یعنی وہ نمازیں کہ جن میں بلند آواز سے سوروں کو پڑھا جاتا ہے ان نمازوں کو کہا جاتا ہے جہری نماز. جہری نماز کے مقابلے میں آتی ہے اخفاتی نماز. اخفاتی نماز اس نماز کو کہتے ہیں کہ جس میں بلند آواز سے سورے کی تلاوت نہیں ہوتی ہے، جیسے ظہر کی نماز، عصر کی نماز. اب ظہر کی نماز اور عصر کی نماز جو ہے روزانہ آپ دیکھتے ہیں کہ مسجدوں میں ہوتی ہے، تو وہاں کے اوپر آہستہ آہستہ سوروں کی تلاوت ہوتی ہے. تو پیش نماز تو آہستہ آہستہ سورہ پڑھ رہا ہے. مامومین ایسی صورت میں کیا کریں گے؟ تو مامومین کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ ذکر پڑھیں گے اور وہ ذکر سبحان اللہ کا ہوگا. پہلی رکعت اور دوسری رکعت میں مامومین ظہرین میں، ظہر کی نماز میں اور عصر کی نماز میں پہلی اور دوسری رکعت میں سبحان اللہ آہستہ آہستہ کہیں گے. لیکن تیسری رکعت میں اور چوتھی رکعت میں ظہر اور عصر کی اس میں مامومین کو حق اختیار ہے. چاہیں تو وہ تسبیحات اربع کو پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. ایک بار یہ تسبیح پڑھنا واجب ہے اور 3 بار مستحب ہے. تو تیسری رکعت میں اور چوتھی رکعت میں تسبیحات اربع
کو پڑھا جائے، یا تسبیحات اربع کو اگر نہیں پڑھا جا رہا ہے تو اس کے بدل میں سورہ الحمد کی تلاوت ہوگی۔ تو یہ دو چیزوں میں سے کسی ایک چیز کا انتخاب ہے، یا تو سورہ الحمد کی تلاوت ہوگی تیسری رکعت اور چوتھی رکعت میں، خود مامومین کریں گے، اور یا پھر تسبیحات اربع کو، لیکن بہتر ہے کہ تسبیحات اربع کی کو پڑھا جائے۔ ایک بار تسبیح کا پڑھنا واجب ہے اور 3 بار جو ہے وہ مستحب ہے۔ اب 3 بار مثال کے طور کے اوپر تسبیحات اربع پڑھ لی ہے اور ابھی پیش نماز جو ہے وہ تسبیحات اربع کو پڑھ رہا ہے یا تیسری رکعت کے ذکر میں مشغول ہے، تو یہاں پر اگر آپ 3 بار تسبیحات اربع پڑھ چکے ہیں تو یہاں پر مستحب یہ ہے کہ آپ تسبیحات اربع کی تلاوت کے بعد کہیں استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ تو ہر مرتبہ تیسری رکعت ہو یا چوتھی رکعت ہو، جب آپ تسبیحات اربع کی قرأت سے فارغ ہو چکے ہیں تو وہاں پر بہتر یہ ہے، ثواب یہ ہے کہ آپ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کو بھی اپنی زبان کے اوپر جاری کریں، یہ بہتر ہے۔ تو یہ دیکھیے، یہ کچھ چیزیں ہیں کہ جن سے ہم کو آگاہ ہونا ضروری ہے، خاص طور پہ نماز کے احکام، اور نماز میں بھی نماز جماعت کے احکام، کیونکہ بہت سے لوگوں نے شکایت کی کہ لوگ جماعت میں شرکت کرتے ہیں اور صحیح سے ان کو احکام نہیں معلوم۔ آپ جب پیش نماز کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کو مکمل طور کے اوپر پیش نماز کی پیروی کرنا ہے۔ پیش نماز سے پہلے رکوع میں نہیں جانا چاہیے، پیش نماز سے پہلے آپ سجدے میں نہ جائیں، پیش نماز سے پہلے جو ہے آپ قیام نہ کریں، پہلے وہ بلند ہو جائے پھر جو ہے یہ پیروی آپ پر لازم ہے۔ اگر بھولے سے ہو جائے تو اس سے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن دیدہ اور دانستہ طور پہ جان بوجھ کے سجدے سے سر پہلے اٹھا لیا جائے، رکوع سے سر پہلے اٹھا لیا جائے۔ بھئی بھی جماعت کے معنی کیا ہے؟ جماعت کے معنی یہ ہے کہ آپ نے ایک شخص کو بحیثیت امام آگے کھڑا کیا ہے، اب آپ کو افعال میں اس کی پیروی کرنا ہے، لہذا پہلے وہ رکوع سے سر اٹھائے، اس کے بعد جو مامومین ہیں وہ سر اٹھائیں، سجدے سے پہلے وہ سر اٹھائے، اس کے بعد مامومین سجدے سے سر اٹھائیں۔ تو یہ تو کچھ چیزیں ہیں کہ جو بہرحال جن کی رعایت کرنا چاہیے۔ دوسری جو اہم ترین چیز ہے وہ ہے قیام متصل برکوع، جو بہرحال ہر رکعت میں رکن کی حیثیت رکھتا ہے، اور قیام متصل برکوع کا معاملہ یہ ہے کہ اگر بھولے سے چھوٹ جائے تب بھی نماز باطل ہے، اور اگر جان بوجھ کے چھوڑا جائے تب بھی نماز باطل ہے۔ تو قیام متصل برکوع ہے کیا؟ دیکھیے، قیام متصل برکوع، رکوع سے پہلے قرأت آپ نے تمام کی، دونوں سوروں کی تلاوت ہو چکی، اب آپ رکوع میں جانے کا قصد رکھتے ہیں، اس سے پہلے آپ نے تکبیر کہی ہے، ایک لمحے کے لیے، ایک سیکنڈ کے لیے آپ رکیں اور اس کے بعد رکوع کے اندر جائیں۔ یہ ہے قیام متصل برکوع، جو نماز میں رکن کی حیثیت رکھتا ہے۔ اگر قیام متصل برکوع چھوٹ رہا ہے بھولے سے تب بھی نماز باطل ہے، اور اگر جان بوجھ کے چھوٹے تب بھی نماز باطل ہے۔ لہذا اس قیام متصل برکوع کو سمجھیے۔ ہمارے پاس چند قیام ہیں، ایک قیام ہے جب ہم تکبیرۃ الاحرام کہہ رہے ہیں اس وقت، دوسرا قیام ہے قرأت کی حالت میں کہ جب سوروں کی تلاوت کر رہے ہیں، تیسرا قیام ہے قیام متصل برکوع کہ جب رکوع میں جانا چاہتے ہیں اس وقت کا قیام، اور چوتھا قیام ہے کہ جب رکوع سے سر اٹھایا ہے اور سجدے میں جانا چاہتے ہیں تو وہاں کے اوپر بھی آپ کو رکنا ہے۔ جتنے قیام ہیں وہ قیام واجب قیام ہیں، لیکن قیام متصل برکوع واجب رکنی ہے،
اور واجب رکنی کی تعریف یہ ہے کہ یہ رکن چاہے بھولے سے چھوٹے اور چاہے جان بوجھ کے چھوٹے، دونوں صورت میں نماز جو ہے وہ باطل ہو جاتی ہے، لہٰذا جو ہے اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔